پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے چین کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ چین پاکستان دوستی خارجہ پالیسی کا ہم ستون ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی اورمچی میں کمیونسٹ پارٹی سیکرٹری سنکیانگ چین شیاجیانگ سے ملاقات۔ صدر زرداری کا سنکیانگ اسلامک انسٹیٹیوٹ کا بھی دورہ۔ انسٹیٹیوٹ میں قرآن، حدیث، فقہ، عربی اور دیگر عصری مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ صدر زرداری نے اورمچی کے اربن آپریشنز اینڈ مینجمنٹ سینٹر کا دورہ بھی کیا۔ اورمچی کے میئر اور نائب گورنر نے صدر زرداری کا استقبال کیا۔ صدر زرداری نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں گہری دلچسپی لی اور منصوبہ سازوں کے وژن کو سراہا۔ M5 موٹر وے چھٹے روز بھی بند رہی۔ موٹر وے پر شگاف نہ ڈالنے کا فیصلہ، بحالی کا کام جاری۔ ستلج کا پانی دریائے چناب میں ڈالنے کے لیے M5 موٹر وے پر قائم کمیٹی کا فیصلہ۔ اونٹ شریف روڈ پر شگاف ڈالنے اور نوراجہ بھٹا کا بند ٹوٹنے سے ستلج نے اپنا راستہ بدلا۔ محکمہ انہار کا کہنا ہے کہ ستلج کا پانی ہیڈ پنجنت کی بجائے اونٹ شریف روڈ پر شگاف سے جلال پور آ رہا ہے۔ M5 پر ٹریفک کو متبادل راستوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ رشتہ داروں کے پاس آئے اور ہمیں ادھر بھی پانی آ گیا ہے۔ ہم جن سے ٹیمپ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ تو محل سیٹ ہیں، ادھر ٹیمپ نہیں دیتے ہمیں۔ مہربانی ڈالتے ہمیں ایک ٹیمپ دلوا دیں اور راشن پانی بھی دلوا دیں۔ جلال پور پیوالہ سے پانی نہیں نکالا جا سکا۔ دریائے ستلج نے ہر جانب تباہ مچا دی، ہزاروں افراد بے گھر۔ میلسی کے سیلاب سے بچ کر جلال پور آئے مہمان بھی میزبان سمیت سیلاب سے متاثر۔ سیلاب متاثرین کو تاحال سرکاری کیمپ ملے نہ سرکاری راشن ملا، کھلے آسمان تلے سڑک کنارے رہنے پر مجبور۔ متاثرین کا کہنا ہے ہمارے لیے کیمپس اور چھوٹے بچوں اور فیملی کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ تیز، گڈو بیراج پر پانی کا اخراج 4,56,964 کیوسک ہو گیا۔ کچے کے علاقے میں سیلابی صورتحال، درجنوں دیہات بہہ گئے، متاثرہ علاقوں میں خوراک کی بھی شدید قلت پڑ گئی۔ بچے بھوکے پیٹ سونے پر مجبور، مویشیوں کو بھی چارہ نہیں مل سکا۔ منجٹ کے قریب مزید ذمہ داری بند ٹوٹ گئے، پانی کی تیز لہریں راستے میں کھڑے درختوں کو بھی نگل گئیں، فصلیں تباہ۔ کچے کے دیہات ڈوبنے کے بعد دریائے سندھ کا پانی SM بچاؤ بند سے جا ٹکرایا۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کشتیوں کے ذریعے ساز و سامان کے ہمراہ محفوظ مقامات پر منتقل۔ قاضی احمد میں فاسی بند ٹوٹ گیا، 100 سے زائد گھر ڈوب گئے۔ میہڑ میں بھی سیلاب، کچے کے 30 دیہات زیر آب۔ کھانے کا ہے نہ آنے جانے کا ہے، سامنے مرد گزرتے ہم آئے جائیں کہاں جائیں، نہ واش روم ملا ہے ہمیں پردہ کا انتظام چاہیے یا ٹینٹ ہمیں نہیں ملا وہ ہمیں ملے۔ ساڈے واسطے واش روم بنایا ونے، ساڈا کوئی پانی دے انتظام کیتا ونے، سب تو پہلے ساڈے پردے دا کیتا ونے کہ اسے پردے والے لوگ بے پردے تھے بیٹھے۔ سیلاب متاثرہ خواتین مصیبتوں اور آزمائشوں کے سیلاب میں گھر گئیں۔ ملتان کے شیر شاہ بند پر قائم خیمہ بستی میں بیت الخلاء کے دروازے، نہ روشنی کا انتظام۔ بے پردگی کی وجہ سے ہر روز ایک کڑا امتحان۔ حکومت اور امدادی ادارے فوری طور پر اقدامات کریں۔ یہ صرف سہولت نہیں، عزت کا بھی معاملہ ہے۔ بلیٹن میں اس حوالے سے شامل ہے خصوصی رپورٹ۔ جیکب آباد کی نہر میں شگاف، بروقت اقدامات سے بڑا نقصان ٹل گیا۔ 2 شگاف مقامی افراد اور انتظامیہ جبکہ تیسرا سرکاری مشینری سے پر کیا گیا۔ DGPDMA سندھ کا کہنا ہے متاثرہ خاندانوں کے لیے سکولز میں سہولتیں مہیا کی گئیں۔ DGPDMA پنجاب عرفان کاٹیا نے کہا کہ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہونے لگا۔ DGPDMA کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ، جہلم اور راوی میں پانی کا بہاؤ نارمل لیول پر ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، جبکہ سیلابی علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ سیلاب سے 4700 سے زائد معززات متاثر ہو چکے ہیں۔ دریائے چترال میں طغیانی، نشیب علاقے زیر آب۔ گرم چشمہ روڈ پر گاڑی سیلابی ریلے میں پھنس گئی، گاڑی سے سواری بروقت اترنے کے باعث کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ اسلام آباد، منصہرہ اور گردنواہ میں بارش، کاغان اور وادی سرن میں بھی بارش ہوئی۔ مظفر آباد اور راوی اور وادی نیلم میں بھی موسلادھار بارش ہوئی۔ لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ سیلاب متاثرین کو بجلی کے بل سے مکمل چھوٹ دی جائے، عالمی برادری کے تعاون سے تعمیر نو کے منصوبے شروع کیے جائیں۔
پیپلز پارٹی کا پنجاب حکومت سے صوبے میں زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے کھیت تباہ ہو چکے، کسان مشکلات سے دوچار ہیں، عام عوام کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں، سبزیوں کی بربادی کے باعث مارکیٹ میں شدید قلت اور قیمتوں میں ہو شبہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نقصانات نے کسانوں کی کمر توڑ معاشی بحران میں دھکیل دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خوشخبری سنا دی، کینسر کے مریض کا صرف 60 منٹ میں علاج، میو اسپتال میں کینسر کے جدید ترین علاج کی مشین کوابلیشن کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کینسر کے لیے جدید ٹیکنالوجی سب سے پہلے پنجاب میں متعارف کروائی، ایسی ٹیکنالوجی بھارت میں بھی نہیں ہے۔ چین سے منگوائی جدید مشینری سے کینسر کے مریض شفا یاب ہونے لگے، اس کی مدد سے مریضوں کو اب کیموتھراپی اور سرجری کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چین میں کینسر کے علاج سے متعلق جدید ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کیا ہے، کینسر کے علاج کی تربیت کے لیے پاکستانی ڈاکٹرز کو چین بھجوایا ہے۔ بانی پی ٹی آئی آج ویڈیو لنک کے ذریعے انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش ہوں گے۔ عدالت نے SOPs جاری کر دیے، موبائل فون یا ریکارڈنگ ڈیوائس لے جانے پر پابندی عائد، کوئی بھی ویڈیو لنک ریکارڈنگ نہیں کر سکے گا۔ ویڈیو لنک کارروائی کی ریکارڈنگ صرف عدالت کر سکے گی۔ سیکیورٹی پلان بھی تیار، 700 سے زائد اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ عمر ایوب، شبلی فراز سمیت پی ٹی آئی کے 18 رہنما اشتہاری قرار۔ ATC راولپنڈی کی جانب سے 9 مئی کے 10 مقدمات میں پی ٹی آئی کے 18 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ کمل شوذب، راشد شفیق کے اشتہار جاری، زرتاج گل، رائے مرتضیٰ، رائے حسن نواز، احمد چٹھا، محمد جاوید کے نام بھی شامل، شبلی فراز، چودھری آصف، بلال اعجاز، شکیل احمد خان، محمد اشرف خان کے اشتہار بھی جاری۔ ملزمان کے اشتہار مختلف تھانوں میں درج مقدمات میں جاری کیے گئے۔ اس سے پہلے ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے تھے۔ عدالت نے اشتہار پر 18 اکتوبر کو رپورٹ طلب کر لی۔ نو مئی پی ٹی آئی پر کلاؤڈ بسٹ جیسا تھا، عدالت ہم پر انصاف کے دروازے بند نہ کرے۔ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن 2 سالوں سے ہمارے خلاف لگا ہوا ہے۔ عدالت نے سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم نے ہمیشہ 9 مئی واقعات کی مذمت کی ہے۔ بانی نے بھی 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا۔ کیس عدالت کے سامنے رکھا، امید ہے انصاف ہوگا۔ ماضی میں چیف جسٹس کسی بھی نا انصافی پر از خود نوٹس لیتے تھے۔ عدلیہ آخری دروازہ ہے، اس کے علاوہ ہم یا عوام کسی اور دروازے پر نہیں جا سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو، کہا کہ 8 مہینے سے بانی پی ٹی آئی کے مقدمات نہیں لگائے جا رہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم یہی کہیں گے، عوام انصاف کی منتظر ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس کے 2 اہم گواہوں کو بیانات کی تفصیل سامنے آ گئی۔ پرائیویٹ اپریزر سہیب عباسی کا بلغاری جویلری سیٹ کی قیمت کم لگانے کا اعتراف۔ سہیب عباسی نے کہا کہ انعام اللہ شاہ نے دباؤ ڈال کر بلغاری سیٹ کی 50 لاکھ روپے ویلیو لگانے کو کہا۔ انعام اللہ شاہ نے دھمکی دی اگر ویلیو کم نہ کی تو سرکاری محکموں سے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ انعام اللہ شاہ کا بھی پرائیویٹ اپریزر پر دباؤ ڈال کر جویلری سیٹ کی قدر کم کروانے کا اعتراف۔ JUI نے آواز دی تو اسلام آباد قبضے میں ہوگا، مولانا فضل الرحمان کی پھر للکار، کہا کہ جمعیت کی آواز کو غیر مؤثر بنانے کے لیے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں، اب ہماری ہتھیلیاں خارش کر رہی ہیں کہ کیسے الجھ جائیں، ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، نتائج کیسے تبدیل، مینڈیٹ کیسے چوری کیا جاتا ہے ہمیں معلوم ہے، عوامی مینڈیٹ ریوڑیاں نہیں کہ کسی کو بھی عطا کرے، پاکستان معاشی لحاظ سے کمزور، بے روزگاری اور غربت ہے۔ افغانستان میں بگرام ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بریکنگ نیوز، لندن میں برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا بگرام ایئر بیس چین کے ایٹمی ہتھیار بنانے والی جگہ سے صرف 1 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کیئر سٹارمر کی ملاقات ہوئی، دونوں ممالک میں اہم تجارتی معاہدہ طے پا گیا، حجم $250 ارب تک پہنچ گیا۔
ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ تجارتی شعبوں میں مل کر کام کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بولے، امریکہ ہمارا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ غزہ میں جنگ بندی، یرغمالیوں کو رہا کیا جانا چاہیے۔ یوکرین میں جاری لڑائی کا بھی خاتمہ چاہتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں جارحیت، مزید 29 فلسطینی شہید۔ بھوک کی وجہ سے مزید 4 فلسطینی جان سے گئے۔ اب تک بھوک سے شہید ہونے والوں کی تعداد 435 ہو گئی۔ دوسری جانب قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد حماس رہنما غازی حماد منظر عام پر آ گئے۔ ٹی وی پر حملے کے بعد کی صورتحال پر گفتگو۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات محدود کرنے پر غور۔ یو اے ای کی جانب سے اسرائیل سے سفیر واپس بلائے جانے کا امکان۔ اسرائیل کے مغربی کنارے کے مجوزہ الحاق منصوبے پر یو اے ای نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔